عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے. معاملہ ہے توہین عدالت کا. جواب انہوں نے جمع کروایا. کیا ہونے جا رہا ہے اظہر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں. خان صاحب کی انٹینشن 100% توہین کی تھی نہیں. یہ لفظ وہاں خان صاحب نے میٹنگ میں بھی کہے تھے, میں چھوڑوں گا نہیں. عمران خان صاحب عدالت آئیں گے. ماسٹر آرگومنٹ بتانے لگا ہوں میں آپ کو. کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں لکھا ہے کہ اس کے اگینسٹ تو توہین عدالت ہو نہیں سکتی کہ جس میں اس ایشو کے اوپر فوجداری پروسیڈنگ شروع ہو. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق وڑائچ اور میرے ساتھ موجود ہے معروف قانون دان جناب اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب سے ہم آج پوچھنے جا رہے ہیں, عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے. معاملہ ہے توہین عدالت کا. جواب انہوں نے جمع کروایا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی کی طرف بات جا سکتی ہے, معاملہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ امکانات کیا ہیں؟ اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ اظہر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں. معاملہ تو یہ ہے توہین عدالت کا, اور لوگ کہہ رہے ہیں, خان صاحب کے جو ناقد ہیں وہ کہہ رہے ہیں پھنس گئے ہیں اور بری طرح پھنس گئے ہیں. فاروق, آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہو. میں نے تو صرف ایک ہائے ہی کہا تھا اور وہ آپ نے طوفان برپا کر دیا. آج میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں, طوفان پھر برپا ہو جانا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. تم نے سچ بولنے کی جرت کی, یہ بھی توہین عدالت ہے. یہ بھی توہین عدالت کی. میں کوئی اس کو نیگیٹو نہ لے جائے. آپ تو شعر سنا رہے ہیں, اس دن بھی شعر سنایا تھا. تو یہ بھی میں شعر ہی سنا رہا ہوں. اور فاروق, میں نے جب وہ الفاظ میں نے دیکھے نا تو مجھے تھوڑی سی کوفت ضرور ہوئی. کوفت اس حوالے سے ہوئی کہ وہ الفاظ میں سوچتا رہا کہ میں نے کہا یہ توہین عدالت کیسے ہے. اچھا, میرے اس وقت مختلف ٹی وی چینل سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ الفاظ دیکھیں تو مجھے تضحیک لگتے اور مائلڈسٹ فارم, بڑی نرم سی بات. میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں کہ اوئے میں تنوں نہیں چھڑا, اوئے ذرا سوچیں, یہ تضحیک تو ہو سکتی ہے نا آپ کی, لیکن توہین کیسے؟ اب چھڑنے سے مراد میرا کیا ہے؟ میں چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ 20 والے دن میں جو لائرز کی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, میں موجود تھا, اور مختلف ریمیڈیز, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ خان صاحب کی انٹینشن 100% توہین کی تھی نہیں. ہوا کیا؟ کس نے ان کو نام انہوں نے لیا, جلسے میں کہہ دیا؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو فاروق, میں وجہ بتا دیتا ہوں, اور وہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے. جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, مختلف آپشنز ڈسکس ہو رہے تھے. ایم آئی ٹی کے پاس جانا ہے, سپریم کورٹ چیلنج ہو سکتا ہے, ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, تو لفظ یہ تھے میں چھوڑوں گا نہیں. اب یہ لفظ انہوں نے میٹنگ میں بھی کہے تھے, میں چھوڑوں گا نہیں. اب چھوڑنے سے مراد ان کی کیا تھی؟ اچھا, وہ میرے بیٹے کو کوئی مار دے, میرے بھائی کو کوئی تشدد کر دے, غلط ہو یا صحیح ہو, تو اس کے مائنڈ میں ہے کہ یار اس جو سامنے انصاف دینے والا ہے اس نے توجہ نہیں دی, اس طرف سوچا نہیں, اگر کوئی شور ڈال رہا ہے وہ دیکھ لے. یعنی یہ وہ معاملہ ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے. میں اس کو نیگیٹیوٹی میں سے نہیں لیتا. یہ لفظ وہاں خان صاحب نے میٹنگ میں بھی کہے تھے, میں چھوڑوں گا نہیں. اب اگر ان کی انٹینشن یا موٹیو ہوتا, یا میں مثال کا محسوس کرتا کہ یار یہ کوئی لفظ یا ایسی کوئی بات توہین ہے, تو ہم کہہ دیتے کہ خان صاحب یہ لفظ آپ نہ دہرائیں. ہم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ نہ ان کی انٹینشن تھی. اور یہ وجہ ہے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھتے جائیں, سجاد علی شاہ صاحب کو جب ہٹانا تھا یہاں سے, بریف کیس بھر کے گئے, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, طلال چودھری آیا, دانیال عزیز آیا, نہال ہاشمی آیا, زبان جو استعمال, اور پھر دہراتے رہے متواتر. کہتے ہیں ہمیں تو اب معافی کا بھی موقع نہیں ملا. میں اس کی نہ میں چونکہ ان چیزوں کا گواہ ہوں, قصور کے حوالے سے بھی لے کے آیا. وہ تو ایک ہی بات کہتے تھے, یعنی فیصلہ ہو چکا ہے, فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا, ریویو بھی خارج ہو چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بھی ڈسکوالیفائی کرانے میں یہ ناچیز بیٹھا ہے. پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 774 کہ جب عدالتی حکم پر خط نہیں لکھا تھا. آپ لوگوں کو نااہل کرواتے ہیں, آپ لوگوں پہ پابندیاں لگواتے ہیں. اسحاق ڈار سے پہ پابندی لگوائی, کیا آپ بول نہیں, الطاف حسین پہ لگوائی, تو اچھا یہی بات نہیں رکتی ہے. وہ میں نے تو توہین عدالت کی درخواست آصف علی زرداری کے خلاف بھی دائر کی تھی. یہ طبیعت میں کیا مہم جو ہے آپ کی طبیعت کی؟ میں ایک بات کرتا ہوں, میں آرٹیکل 4 اور 5 کی کمپلائنس کی بات کرتا ہوں, رول آف لاء کی بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں, لیکن یہاں نہیں ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کے سامنے
سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین عدالت کی. وہ اس کے ساتھ ایک باپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میری دادرسی نہیں ہوئی، تو چھوڑنے سے مراد کیا تھا کہ اس کے گھر جانا تھا، ورنہ تو کہتے اٹھو حملہ کر دو، اس کو گھر نہ آنے دو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ڈنڈے لو، یہ بلوا ہو جائے. یہ تو توہین عدالت سمجھ آتی ہے. حیدر صاحب کوئی عام آدمی جس کا کیس جس کے بھائی کا، بہن کا، ماں کا، والد کا عدالت میں ہو اور وہ متعلقہ جج صاحبہ یا صاحب کے بارے میں اس طرح کہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی عدالت؟ تاریخی طور پر میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہاں تو ججز چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں لوگ. میں نام آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے سول کورٹوں یا سیشن کورٹوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں کہتے ججز. وہ میں اب رہنے دیں، اب اچھا کیا لگتا ہے. یہاں پریشر گروپ ہیں اور کئی مسائل ہے، توجہ تو ادھر دینے کی ضرورت ہے. ہماری عدالتوں کو وہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں جہاں تضحیق ہو رہی ہے. اور یہاں آپ میں نے یہ کالم ایک آپ کو شیئر کر رہا ہوں، میں نے نیشن میں لکھا ہے، اور میں نے تضحیق اور توہین عدالت میں فرق ڈالا ہے. اچھا یہ جو جواب بھی انہوں نے جمع کروایا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا مشورہ شامل ہے؟ مٹیریل تو میں نے شیئر کر دیا تھا. میں نے تو اس وقت فی البدی ایک بات کی تھی، تضحیک ہے، اور میں اس پہ قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں. توہین نہیں، تضحیق ہے. تضحیک ہے. تضحیک میں دیکھیں الفاظ واپس لے لیتا ہے آدمی، مائلڈس فارم ہے، اور یہ سول لائبلٹی ہے. فوجداری جو کنٹیمپٹ ہے نا، یہ سوئی جنرس کہتے ہیں، سول بھی ہے اور فوجداری بھی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میں موٹو بڑا ضروری ہے. اور یہاں جواب میں 19 صفحے کے جواب میں یہ لکھا کہ ان کا تو موٹو یہ نہیں تھا، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کا نہیں پتا تھا. تو یہ لفظ تضحیق کے زمرے میں آتے ہیں. اور کہا ہم معافی کہیں گے جو انہوں نے جمع کروایا. دیکھیے میں ایک بات کروں، بڑا پن یہی ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. یہ توہین عدالت کی معافی نہیں میں مانتا اس کو، نہ میں یہ سمجھتا ہوں توہین عدالت. شخص کی تضحیق ہوئی ہے تو میں اس شخص کے حوالے سے معذرت کرنے میں کیا حرج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ معذرت کرنے میں کوئی حرج ہے. اور ویسے تو عدالت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک اتنا بڑا لیڈر جس کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے، اور وہ ایک لفظ کیا کہ معذرت کر رہا ہے، یہ بڑا پن میں یہ نہیں کہہ رہا. عدالت کو بڑے پن کا بھی یہاں مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ شو کاس ڈسچارج کر دینا چاہیے. واپس ہوگا، ہیئرنگ ہوگی، بڑی گفت و شنید ہوگی. جو میں دیکھ رہا ہوں بہت سی باتیں ہوں گی جو کہ سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب سا طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے، جن کو توہین عدالت کا یعنی کنٹیمپٹ کے معنی نہیں آتے، جن کو توہین کے ہجے نہیں آتے، اور وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جناب یہ ہوگا. عمران خان صاحب عدالت آئیں گے؟ کیا امکانات ہیں؟ بلایا گیا نا. عمران خان صاحب بالکل تشریف لائیں گے، اور ہو سکتا ہے عدالت ان سے روسٹرم پہ بھی بلائے، ان سے سوال و جواب بھی پوچھے. عمران خان صاحب نے اس کے بعد کلیریفائی کر دیا ہے. یا تو ہوتا نا وہ کہتے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس پہ قائم ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپیل کے رائٹ لینے ہیں یا باقی جو بھی رائٹ لینے ہیں. اور ایک بات تمہیں بڑی فرق بتاؤں، بات بڑی زبردست ہے. میں چونکہ توہین عدالت میرا ایک سبجیکٹ ہے، میں آرٹیکل 19 بھی انفورسمنٹ جا رہا ہوں. میں نے جب یہ معاملہ تضحیق کا کہا تو میں نے پھر میری ٹیم کے ذمہ لگایا، تو اتنا میٹیریل مل گیا. یعنی جو میں بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، کنٹیمپٹ، ڈیفامیشن ورسز کنٹیمپٹ. اور 2000 جولائی میں امریکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ابارشن کے، وہ فیصلہ کر دیا. اور پلے کارڈ لے کے جو عورتیں وہاں باہر آ گئی، وہ تو میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ وہ جو لفظ استعمال کیے. انڈین امریکن سپریم کورٹ نے تو کوئی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ نہیں کی ہے. یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو سزا دینا ہے. سزا دینا ہے میں بتا دوں. اور سیکشن 18 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کا بڑا کلیئر ہے کہ اگر سبسٹینشل یعنی بہت زیادہ اگر کنٹیمپٹ کی ہو سزا تب دینی ہے، ورنہ نہیں دینی ہے سزا. عمران خان نے اس گفتگو جو کی ہے یہ فوری طور پہ فی البدی کر دی، یعنی ان کے سوچا نہیں تھا اور منہ سے ہو گئی، نکل گئی. جیسے میں نے بتایا نا، جب ہماری آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں چھوڑوں گا ان کے مائنڈ میں، تو دیکھے نا وہاں لفظ ہے ہم نے بھی محسوس نہیں کیا. جب ہم گفتگو کر رہے تھے ہم نے چھوڑوں گا اس کا ہمیں سمجھے گا نا. کہیں پہ آپ کو ہوا کہ یار یہ کچھ ہو گیا، کام خراب ہو گیا؟ اور نہیں، میں دیکھیں میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا چونکہ یا تو میں میٹنگ میں اس میں نہ بیٹھا ہوتا نا. میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا، ان کا مائنڈ بڑا تھا، ڈسٹرب تھے، تکلیف تھی. کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ عدالت سے یہ آ سکتا معاملہ؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں. اب عدالت کے سامنے اصل اوریجنل حالات اب عدالت کے سامنے آ چکے ہیں. اور بڑے پن کا تھوڑی سی میرا جہاں تک خیال ہے، میں تو امید کرتا ہوں کہ کل نوٹس جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا. اور دیکھیے اگر اس میں شو کاز نوٹس کے بعد اگر کوئی ایشو نہیں تھے
تو عدالتی معاونین کیوں مقرر کیے؟ میں قانونی بات کر رہا ہوں. عدالتی معاونین اس لیے مقرر کیے کہ اس میں کچھ سکم ہے. عدالت یا کہہ دیں کہ آنے والے دور میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس بہتر کرنا چاہتی ہے کہ سول کورٹوں کے حوالے سے. ابھی تو ایک اس میں کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے کہ آئین کا آرٹیکل 204 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کورٹ مین ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اس سے آگے چلا گیا, وہ سول کورٹ اور سیشن کورٹوں میں بھی آ گیا. یعنی اگر اتنی باتیں ہیں یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سول کورٹ سیشن کورٹ ہائی کورٹ کے برابر آ جائیں جب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور وہ کانسٹیٹیوشن کرائم ہے, دو ہیں, ایک ہائی ٹریزن ہے, ایک کنٹیمپٹ ہے. تو سول کوڈ کی حد سے میں نہیں سمجھتا, اس کے لیے ڈفرینٹ پروویژنس موجود ہیں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو الفاظ کہے ہیں, اب ذرا بڑی مزیدار بات بتاؤں, کنٹیمپٹ آف کورٹ, اور یہ ماسٹر آرگومنٹ بتانے لگا ہوں میں آپ کو, اندر کی بات. کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں لکھا ہے کہ اس کے اگینسٹ تو توہین عدالت ہو نہیں سکتی کہ جس میں اس ایشو کے اوپر فوجداری پروسیڈنگ شروع ہو. آگے سمجھا بات کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جائیں گے, کچھ باتیں ہوں گی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں. میں نے آپ کے سامنے فاروق صاحب قوم کو بات سچ بتانی ہے, قوم کے سامنے سچ حقائق رکھنے ہیں. وہ اس لیے حقائق سامنے رکھنی ہے. میں نہیں جاتا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں میری عدالتوں کے بارے میں عجیب و غریب 130 نمبر, اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عدالتوں کے اس طرح کے اختیارات کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی اب یہ اس طرح کے اختیار استعمال ہوا ہے تو عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئی ہیں. عدالت کو بھی احتیاط کرنی ہے, عدالت کو بھی محتاط رہنا ہے. عمران خان کو احتیاط نہیں کرنی چاہیے. میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ رکھنی ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی اس طرح یعنی خدا نہ خواستہ آپ فیصلہ نہیں مار رہے, آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں اور آپ باندھ لے رہے, پھر تو یہ توہین عدالت کا میں زمرے میں سمجھتا ہوں. آخری کومنٹ اس پہ کر دیں کہ آپ نون لیگ کے جو لوگ نااہل ہوئے تھے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئے تھے. میں اس کو ذرا سمپل لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے لفظ میں ٹھیک تو اس کو یہ نہیں کہہ رہا, میں تصحیح کہہ رہا ہوں. میں توہین نہیں کی ان کی, نہ انٹینشن ہے نہ موٹیو ہے. یوسف رضا گیلانی بار بار سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ خط لکھیں. وہ خط نہیں لکھا, انہیں توہین عدالت میں سزا ہوئی. سزا ہونے کے بعد پھر میں گیا کہ ڈسکوالیفیکیشن میں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. نہال ہاشمی آ جائیں, طلال چودھری آ جائیں, دانیال عزیز آ جائیں, ان کی آج بھی اسپیچیں نکالیں, پڑھ لیں. وہ بار بار 5 ججز پتہ نہیں کہ کیا کر دیا, ایک کامے پہ کر دیا اس پہ. او بھائی فیصلہ آ چکا ہے, نظر ثانی خارج ہو چکی ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے میں سکم ہے, ہم ججوں کو چھوڑ دیں گے نہیں, زمین تنگ کر دیں گے. وہاں تو نظر آ رہی ہے نا یہ باتیں. تو وہ کسی طرح سے بھی اس لیول پہ نہیں گئے تھے خان صاحب. ایک خطرناک بات یہ ہے, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اور میں آج بھی قائم ہوں, معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں, معافی نہیں مانگنی, یہ توہین عدالت نہیں ہے, معافی نہیں مانگنی. اس میں معذرت کی ہے, معافی نہیں مانگی. معافی اگر مانگتے ہیں اس میں 2 مسائل آئیں گے. کیا آئیں گے؟ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں عدالت کی ڈسکریشن ہے, عدالت اس معافی کو رد کر دے تو توہین عدالت میں چاہے 1 سیکنڈ یا آدھے سیکنڈ کے لیے سزا دے دے یا رائزنگ آف دی کورٹ, اسے کیا ہوگا 5 سال کے لیے نائل. اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا کہ اپنا معاملہ چل رہا ہے نمبر 1 کے اوپر, اپنا پروویڈنٹ فنڈنگ, توشہ خانہ, الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے, دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں, تو حکومت تو چاہتی ہے کہ عمران خان کو کٹیل کیا جائے, اور وہ نظر نہیں آ رہا. اور عدالت کے ذریعے باہر کیا جائے. دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان عدالتوں کی توقیر اور عزت بڑھانی ہے. ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, ہماری عدالتوں کو اجتناب کرنا چاہیے ایسے کام سے. یعنی آپ دیکھیں نا, میجورٹی آپ بتا دیں, لوگ اس کو, یا تو میں میرے علاوہ بتا دیں, لوگ اس کو توہین ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ عمران خان بار بار اس پہ, اگر وہ کہتا کہ نہیں جی بالکل نہیں میں کروں گا, چھوڑ دوں گا, گھروں میں چلے جائیں ان کے, پھر تو سمجھ آ رہی ہے کہ پریشر کر رہی. اور اس میں وہ پرچہ درج ہے اور اس میں 506 لگ گئی ہے, جو کہا ہے نا اس میں 506 بھی لگ گئی ہے کہ آپ نے دھمکی دی ہے, تو وہ فوجداری پروسیڈنگ ہے اور دہشت گردی بھی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا صدیق صاحب.